اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، مذہب شروع سے ہی انسان کی ضرورت رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کبھی ہمارے آباء و اجداد نے ستاروں کو اپنا معبود بنانے کی کوشش کی تو کبھی سورج جیسے بڑے جسم سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ اپنی عقیدتوں کا رشتہ جوڑ لیا۔ یہی نہیں بلکہ جب فطرت اس سے بھی مطمئن نہ ہو سکی تو انسان نے اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے مجسموں کو بھی مقام معبودیت پر فائز کرنے کی کوشش کی، جبکہ اس کائنات کے خالق نے بھی اس اشرف المخلوقات کی ہدایت کے لیے انتہائی معتبر ذرائع استعمال میں لاتے ہوئے اپنے انبیاء بھی بھیجے اور خوش قسمت لوگ ان کے پیروکاروں میں شامل ہوتے گئے، حتیٰ کہ 571 عیسوی میں اللہ نے اپنے پیکر رحمت کو اس پوری دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین کی تکمیل فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 63 سالہ حیات اقدس میں ایک عالم کو صراط مستقیم سے سرفراز کیا، لیکن اس کے باوجود دنیا کا ایک بڑا حصہ اس نعمت سے محروم رہا، جس تک ہدایت کا یہ عالمگیر پہنچانے کی ذمہ داری امت کے سپرد کر دی گئی۔ لیکن ناظرین، انبیاء کے بعد مبلغین کی یہ ذمہ داری بھی اس پیغام کو پہنچا دینا تھا، جبکہ ہدایت کا اختیار اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا، اور لمحے موجود تک ہم دیکھتے ہیں کہ عالم میں کئی مذاہب وجود میں آئے جن میں سے کئی کت مٹ گئے اور کچھ کے پیروکار ابھی تک باقی ہیں۔ لیکن آج جس مذہب اور اس کے بانی کا ذکر ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں، انہوں نے اگرچہ کبھی بھی اس کو آسمانی مذہب کے طور پر پیش کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن قرینِ انصاف یہی ہے کہ ان کی تعلیمات فطرت سے قریب تر تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ عالم اسلام کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت نور الدین نعمت شاہ ولی، جن کی 850 سال قبل ہونے والی پیش گوئیاں آج بھی دنیا کے سامنے ان کی سچائی کی گواہی دے رہی ہیں، نے فرمایا تھا کہ اس فقیر کا بازار بہت گرم ہوگا اور اس کا نام نانک ہوگا۔ یہ 15ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے جب سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک لاہور کے قریب ایک قصبے تلونڈی میں 29 نومبر 1469 کو پیدا ہوئے، جس کو آج کل ننکانہ صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بابا گرو نانک کے والد، جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے، پیشے کے لحاظ سے ایک پٹواری تھے، جبکہ اس عظیم صوفی کی واحد ہمشیرہ بی بی نانکی عمر میں آپ سے 5 سال بڑی تھی، جس نے آپ کی پرورش میں اہم کردار ادا کیا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب ان کی بہن کی شادی سلطان پور کے ایک زمیندار سے ہوئی تو گرو نانک بھی کچھ عرصے بعد اپنی بہن کے گھر ہی منتقل ہو گئے۔ کتب تواریخ کی شہادتوں کے مطابق بابا جی کا مزاج بچپن سے ہی عام بچوں سے جدا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب 7 سال کی عمر میں انہیں اسکول بھیجا گیا تو ایک دفعہ دوران کلاس جب انہوں نے حرف الف کی تشریح کرتے ہوئے اسے اپنے نظریہ وحدت کے ساتھ جوڑا تو استاد سمیت ان کے کلاس فیلوز بھی حیران رہ گئے۔ معزز خواتین و حضرات، کہا جاتا ہے کہ گرو نانک کی پیدائش کے فوری بعد ایک جوتشی کو بلایا گیا تاکہ وہ ان کا ذائچہ بنا کر ان کے مستقبل کے بارے میں بتا سکے۔ جوتشی نے ان کے والد سے کہا کہ وہ نو مولود کو دیکھنا چاہتا ہے، اور جب آپ کو اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے دیکھتے ہی کھڑے ہو کر کہا کہ یہ بچہ آنے والے وقتوں میں بہت بڑے روحانی مقام کا حامل ہوگا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ نانک نہ صرف سکھ مذہب کے بانی کہلائے بلکہ برصغیر پاک و ہند کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی آپ کے عقیدت مندوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، جبکہ سکھوں کے علاوہ ہندو اور مسلمان بھی ان کو انتہائی احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ کی زندگی پر لکھی جانے والی معتبر ترین کتاب جنم ساکھی کے مطابق بابا گرو نانک جب زمانہ طالب علمی میں کہیں باہر نکلتے تو بادل کا ایک چھوٹا ٹکڑا ان کے سر پر سایہ فگن رہتا، جبکہ ایسی روایات بھی اس کتاب کا حصہ ہیں کہ جب وہ کہیں کسی ویرانے میں جا کر لیٹ جاتے تو ایک کوبرا سانپ ان کی حفاظت کے لیے موجود رہتا۔ آپ نے اسکول کی تعلیم کو جلدی خیر بات کہہ دیا اور دنیا کی زندگی سے اپنی دلچسپی کم کر لی۔ ایک سکھ روایت کے مطابق جب ان کی عمر 30 سال ہوئی تو وہ ایک دن اپنے ہی علاقے کے ایک تالاب میں نہاتے ہوئے ڈوب، اور پھر 3 دن کے بعد دوبارہ نمودار ہوئے تو لوگوں نے احوال جاننا چاہا، جس کے جواب میں وہ صرف اتنا ہی کہتے رہے کہ نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان۔ یہ بابا گرو نانک کی زندگی کا وہ موڑ تھا جس نے ان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا، جس کے بعد انہوں نے سفر اختیار کیا اور پہلے بنگال اور پھر آسام کی طرف گئے، جبکہ آپ نے سری لنکا کا سفر بھی اختیار کیا، اور پھر اس کے بعد کشمیر، تبت اور لداخ کا سفر بھی آپ کی زندگی میں ملتا ہے، حتیٰ کہ آپ بغداد بھی تشریف لے گئے اور وہاں کے ایک معروف صوفی بزرگ بہلول کوفی کے ساتھ بھی وقت گزارا، اور اس دوران جہاں قیام کیا وہاں آج ایک گردوارہ آپ کی یادگار کے طور پر موجود ہے،
جبکہ بغداد اور گرد و نواح میں رہنے والے آپ کے عقیدت مند انہیں نبی الہند کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر بابا گرو نانک کی تعلیم کو دیکھا جائے تو ان میں مساوات کا درس ملتا ہے، جس میں آپ نے خواتین کے حقوق پورے کرنے کے علاوہ رزق حلال کھانے کی ترغیب دی ہے۔ آپ چونکہ پنجابی کے اچھے شاعر بھی تھے، لہٰذا رزق حلال کے بارے میں ان کا یہ شعر بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ حق پرایا نانکا او سور و گائے، گر پیر حامی تا بھرے جاں مردار نہ کھائے۔ یہاں سور اور گائے کا حوالہ اس لیے دیا گیا ہے کہ مسلمان سور کو نجس اور غلیظ سمجھتا ہے، جبکہ ہندو گائے کے تقدس کے پیش نظر اس کو کھانے سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور گرو نانک فرماتے ہیں کہ رزق حرام سے خریدا جانے والا وہ گوشت، خواہ وہ گائے کی صورت میں ہو یا سور کی شکل میں، قابل نفرت ہے، اور میری دوستی صرف حلال کھانے والے سے ہو سکتی۔ گرو گرنتھ صاحب سکھوں کی ایک مقدس کتاب ہے، جس میں خود ان کے علاوہ مسلمان صوفیوں اور ہندو بھگتوں کا کلام بھی موجود ہے، جو کہ بابا گرو نانک کی پہلی حمدیہ نظم چپ جی سے شروع ہوتی ہے۔ اس نظم میں وہ ہندو مت کے کئی خداؤں کے نظریے کی نفی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ واحد ہے جسے نہ تو مٹی سے بنایا جاتا ہے اور نہ ہی وہ کسی ماں کے پیٹ سے جنا جاتا ہے، بلکہ وہ بے عیب ہے، خود سارے جہاں کا خالق ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سفر میں گزارا، جبکہ آخری 15 سال آپ کا قیام کرتارپور بھارت میں رہا۔ ضروریات بود و باش کے لیے آپ زراعت سے منسوب رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تبلیغ کا عمل بھی جاری رکھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی تدفین کے بارے میں بھی متعدد روایات تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں، جن میں سے ایک کے مطابق جب آپ کا آخری وقت قریب آیا اور ظاہری حالات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں، تو ہندو اور مسلمانوں دونوں کا دعویٰ تھا کہ وہ ان کے راہبر اور رہنما، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ کچھ پھول میرے سرہانے رکھ دینا، اور 3 دن کے بعد جس کے پھول مرجھا جائیں اسی عقیدے کے مطابق میری آخری رسومات ادا کر دینا۔ لیکن اس واقعے کی کوئی سند ہمیں باوجود کوشش کے میسر نہیں آ سکی۔ البتہ تاریخی حوالوں کے مطابق بابا گرو نانک 22 ستمبر 1539 کو اس دنیا سے منہ موڑ گئے، اور اب تک ان کے جنم دن کے موقع پر ان کی جنم بھومی یعنی ننکانہ صاحب میں ان کے عرس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں بھارت کے علاوہ برطانیہ، کینیڈا، ملائیشیا، سنگاپور، تھائی لینڈ، امریکہ اور یورپ کے دیگر کئی ممالک سے سکھ پاکستان میں آ کر ننکانہ صاحب میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ جبکہ اس کے علاوہ سکھوں کا ایک اور مقدس مقام بھی پاکستان میں پنجہ صاحب، جو کہ ضلع حسن ابدال میں موجود ہے، پر قائم ہے، جس کو 1823 میں پنجاب کے حکمران سردار ہری سنگھ نے تعمیر کرایا، جہاں ایک ایسا پتھر موجود ہے جس پر آپ کے ہاتھ کا نشان چسپاں ہے، اور اسی وجہ سے اس مقام کو پنجہ صاحب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے کہ اس کے پاس ہی ایک پہاڑی پر ایک مسلمان صوفی بابا کندھاری بیٹھا کرتے تھے، جنہوں نے بلندی سے اس پتھر کو نیچے پھینکا، لیکن بابا گرو نانک نے اپنے ہاتھ سے روک لیا، جس پر آپ کے ہاتھ کا نشان پختہ ہو گیا، اور یہ پتھر آج بھی وہاں ایک مقفل کمرے میں موجود ہے، جس کو سکھ زائرین کی آمد کے موقع پر کھولا جاتا ہے۔ سکھ مذہب کے حاملین کا کہنا ہے کہ وہ ہر صبح اٹھ کر یہ دعا مانگتے ہیں کہ انہیں بابا گرو نانک کے جنم استھان کی زیارت نصیب۔ ناظرین گرامی، اگرچہ ان کے ماننے والوں کو سکھ ہی کہا جاتا ہے، لیکن اگر ان کی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے تو بابا گرو نانک کو دین انسانیت کا مبلغ اعلیٰ کہنا بھی بے جا نہ ہوگا، جنہوں نے ساری زندگی اپنے چاہنے والوں کو انسانیت اور خدا کی وحدانیت کی تعلیم دی۔ جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو اس وقت کے سکھ سرداروں نے پاکستان کی بجائے بھارت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، لیکن انہیں جلد ہی اپنے اس فیصلے کی غلطی کا احساس ہو گیا، اور تب سے لے کر اب تک وہ تحریک خالصہ کی صورت میں اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن بھارت نے جہاں دیگر اقلیتوں کے ساتھ بھی ناروا سلوک اختیار کر رکھا ہے، وہاں سکھ بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ اب تک منزلوں کا سراغ نہیں پا سکے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دن ایسا بھی ضرور آئے گا جب بابا گرو نانک کے چاہنے والوں کو بھی اپنا ایک علیحدہ وطن نصیب ہوگا۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔